الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہمارے دروس چل رہے ہیں، افعال کی گفتگو چل رہی ہے پچھلے کئی عرصے سے، اور ہم نے پھر پڑھا کہ تاکید کی جا سکتی ہے لام کے ذریعے، نون ثقیلہ کے ذریعے اور نون خفیفہ کے ذریعے۔ نون ثقیلہ کا مطلب ہوتا ہے نون مشددہ، نون ایسا جس پر تشدید ہوتی ہے، یہ مضارع کے آگے لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح لام شروع میں لگا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی نون خفیفہ لگا دیتے ہیں ثقیلہ کی جگہ، خفیفہ یعنی جس پر تشدید نہ ہو۔ تو جیسے یکتبو تھا، یعبدو تھا، تو لا یعبدو کر دیں گے، لا یکتبو کر دیں گے، تو یہ تاکید ہو جائے گی کہ چاہیے کہ وہ ضرور، یعنی وہ ضرور کرے ایسا کام، ذرا اس میں تاکید آ جاتی ہے، وہ ضرور کرے گا۔ لا یکتبو، وہ ضرور کرے گا، وہ لکھ رہا ہے تو وہ ضرور لکھے گا، وہ جو کام کر رہا ہے وہ کام میں ذرا تاکید آ گئی کہ وہ ضرور یہ کام کرے گا۔ اور لا یکتبن، وہ ضرور بالضرور لکھے گا، اس میں ذرا اور زیادہ تاکید آ گئی۔ اور لا یکتبن بھی اسی طرح، اس میں کچھ کم تاکید ہے بیچ والے سے، لیکن دونوں میں تاکید، یعنی تینوں میں تاکید ہوتی ہے۔ تھوڑی اس کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو قرآنی آیات ہیں ان میں کون کون سے مضارع آئے ہیں، اور جو مضارع کے صیغے آئے ہیں ان میں اعراب کیا ہے، یعنی وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے، اور اس کا سبب کیا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ تو پہلا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ وہ ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور معاف کر دیتا ہے ان کے گناہوں کو۔ تو اس میں وہ ہوا، تو آپ کو معلوم ہے واو حرف ہے، اور ہوا ضمیر ہے، تو اسم کی قسم ہے، یعنی اس میں ضمیر معرفہ کی قسم ہے۔ الذی، یہ اس میں موصول ہے، یہ بھی اسم کی قسم ہے۔ یقبل، یہ جو ہے یقبل قبول کرنا سے، یہ مضارع ہے، علامت مضارع یا اس سے پہلے لگا ہوا ہے۔ التوبہ، یہ اسم ہے، ان حرف جر ہے، عبادی مضاف مضاف الیہ ہو کے ان کے ساتھ مجرور ہو گئے۔ ویعفو، یہ بھی واو عطف کا ہے، عین کے معنی میں، اور کے معنی میں، اور یعفو یہ بھی مضارع ہے، معاف کر دیتا۔ ان السیئات، ان حرف جر ہے، اور سیئات جمع ہے سیئتن کی، سیئتن کے معنی گناہوں کو، خطاؤں کو، ان سے اللہ درگزر فرماتے۔ السیئات یہ اس کی جمع ہے۔ تو اب دیکھیں دو اس میں ہے مضارع، یقبلو اور یعفو، دیکھیں دونوں پر یقبلو پر ضمہ ہے، یعفو پر بھی پیش آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اصل میں یعفو وہ تھا، لیکن وہ واو پر پیش پڑھنا ذرا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ تو یہ اصل میں یعفو یقبلو اسی وزن پر ہے۔ یعفو بس یہ ہے کہ یہ وہ سمعہ سے ہے تو یہ نصرہ سے ہے، لیکن ہے دونوں کے دونوں ایک ہی اسکیل پر۔ یعفو، تو یعفو اس سے ہو گیا۔ تو یہ دونوں کے دونوں مرفوع ہیں، یعنی پیش ہونے کی وجہ سے اس سے پتہ چلا کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ دوسری آیت الم نشرح لک صدرک، یہ آپ نے پڑھی بھی ہے، یاد بھی ہے آپ کو۔ تو سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے، لم جازمہ ہے، یعنی یہ جزم دیتا ہے۔ نشرح یہ ہے مضارع، شرح یشرح سے نشرح، نشرح ہو گیا، جزم ہو گیا، آخر میں ہا پر دیکھیے جزم آ رہا ہے۔ نشرح، کیا نہیں ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کے سینے کو۔ تو علم یہ ہے تو لم مضارع پر داخل ہوا، یہ لم مضارع پر داخل ہوا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ معنی یہ مضارع کے نہیں کرتا بلکہ ماضی کے کر دیتا ہے۔ مراد اس سے ہوتی کیا ہم نے نہیں کھولا، ماضی کے معنی میں، کھول دیا ماضی کے معنی میں، تو لم مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو نشرح یہ ہے مضارع مجزوم، اور لم کی وجہ سے ہے، اور جزم دے دیتا ہے ظاہراً، آپ جانتے ہی ہیں۔ اور صدرک یہ تو آپ جانتے ہیں، جار مجرور، اور صدرک یا اس کا مفعول ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلها دخل يدخل سے، دخل يدخل، ادخل ندخل ندخل، ہم داخل نہیں ہوں گے، ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ تو لن نے ندخلو کو ندخلا کر دیا، یہ مضارع کو
नसब देने वाला है, नासिब है, मुदारे है। हत्ता यखरुजू, हत्ता के बाद यखरुजू आ रहा है, खराजा यखरुजू, यहाँ तक कि वो निकल जाए उसमें से। यखरुजू जमा का सीगा है, यखरुजूना होना चाहिए था, यअबुदूना की तरह, लेकिन ये नून आखिर में गिर गया, नूर एराबी गिर जाता है जज़मी हालत में भी और नस्बी हालत में। तो यहाँ पर ये जज़मी है या नस्बी है ऐसे पता नहीं चलेगा, खाली ये देखना पड़ेगा उससे पहले क्या लगा हुआ है, वो हत्ता। हत्ता के बाद आप जानते हैं कि अने मुकद्दरा होता है, छुपा हुआ, अन छुपा हुआ होता है, और अन क्या करता है, जज़म देता है, तो सॉरी नसब देता है, इसलिए हत्ता के बाद अन मुकद्दर है, उसकी वजह से यखरुजू ना यखरुजू हो गया। तो इससे हमें पता चला कि ये असल में क्या है, मंसूब है, हालत नस्बी में है, ठीक है। और क्यों, हत्ता की वजह से, और अंदर अन छुपा हुआ है हत्ता के बाद, और ये यखरुजू है, तो ये भी मंसूब है। लम यलिद, देखिए यलिद, वलदा यलिदू, यलिदू होना चाहिए था, लेकिन लम ने उसको जज़मी कर दिया, तो लम ने इसको जज़म दिया। वलम यूलद, यूलद ये मजहूल का सीगा है, यूलदू होना चाहिए था, वो भी यूलद हो गया, जज़मी हो गया, लम ने उसको भी जज़म दे दिया, तो लम ने दोनों जगह जज़मी कर दिया। माजी का तर्जुमा होगा, क्योंकि लम मुदारे को माजी में खास कर देता है, जिस तरह लन मुदारे को मुस्तकबिल में खास कर देता है, कि मुस्तकबिल के मायने किए जाते हैं। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरी लिकई ला यअलम बाद इल्मिन शैआ, और तुम में से वो है कि जो, बाज वो है कि जो लौटाए जाते हैं बदतरीन उम्र की तरफ, रजील उम्र की तरफ, ताकि न जाने, गोया के ताकि न जाने, ला यअलम बाद इल्म, इल्म के बाद कुछ, तो पहले तो जानते थे फिर बाद में नहीं जानते, ऐसी खराब उम्र हो जाती है, बुढ़ापे में चले जाते हैं, खराब उम्र, सठियाए हुए जो बुढ़े। तो रद्दा यरुद्दू, तो उसी से मजहूल का सीगा है युरद्दू, तो ये मजहूल का सीगा है, मुदारे है, मन के साथ आया है, और दाल पर पेश आप देख रहे हैं, तो ये युरद्दू मरफू हालत में है, तो ठीक है। और आगे चलेंगे। अब अर्जल, आपको पता नहीं अर्जल फर्ज कीजिए, तो आप सोचेंगे ये क्या है, कहीं ये हमजा शुरू में जो आ रहा है ये मुदारे का तो नहीं है, क्योंकि मुदारे की अलामत अलिफ ता, यानी हमजा ता या नून होती है, या नती पढ़े उसको या तईन पढ़े, तो हमजा जैसे आबुदू है ना, तो ये होता है आबुदू कहो अर्जलू की तरह। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर ये मुदारे होता तो अर्जली कसरा नहीं आता, उम्मन उस पर कसरा नहीं आता, बल्कि जज़म आता है, या फथा आता है, या नसब आता है, यानी रफा आता है। तो यहाँ पर अर्जली से एक तो ये पता चला, दूसरा है कि इला आ रहा है उससे पहले, इला हरफ जर है, तो अगर आपको याद हो तो आपको बताया था कि इस्म की अलामतों में से ये है कि उससे पहले हरफ जर आता है, हरफ जर फेल से पहले नहीं आता, तो इला, इला जो है हरफ जर में से है, हुरूफ जार्रा में से, इसलिए अर्जल से पहले है, तो आप समझ जाएंगे कि ये भी इस्म है। और फिर ये मुदाफ भी बन रहा है अल उमूरी का, मुदाफ मुदाफ इलैहि है, इसलिए इससे पता चला कि ये मुदारे नहीं बल्कि इस्म है, तो इसकी फिक्र न करें। लिकई ला यअलम, ला यअलम, ला यअलमु, ला यअलम हो गया, तो किस हालत में, नस्बी हालत में, इसलिए कि कई, ये कई जब दाखिल होता है तो कई भी क्या करता है, नसब देता है। अन लन कई इज़न है ना, ये उनमें से है। बाद इल्मिन शैआ, तो आसान है। इन्न लका अल्ला तजुआ फीहा, कि तुम्हारे लिए भूख नहीं होगी उसमें, अन ला तजूउ, कि तुम भूखे नहीं होगे उसमें, तजूउ होना चाहिए था, लेकिन तजुआ है, तो इससे पता चला कि ये मंसूब हालत में है, और इसलिए कि ये असल में अल्लाह लिखा हुआ तो ऐसे है अल्लाह, लेकिन असल में ये है क्या, अन ला, अन है अन, तो अन जो है नसब देता है, इसलिए इसने नसब दिया है। व अनज़लना इलैकल ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, व अनज़लना, तो माजी का सीगा है, हमने नाजिल किया इलैका, आपकी तरफ, जिक्र नसीहत को, ताकि आप बयान करें लोगों के लिए वो जो उसमें नाजिल हुआ है, यानी कुरान में, उनकी तरफ जो नाजिल हुआ है उनकी तरफ, तो जो पहले नाजिल हो चुका है उनकी तरफ, उसको वाज़े कर दें, बयान कर दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाजिल हुआ, तो लितुबय्यिना, ताकि आप वाज़ेह कर दें, बयान कर दें। लाम, ये लाम कई है, ताकि के मायनों में, वो कई के मायनों में होता है, और लाम ये भी नसब देता है, इसीलिए लितुबय्यिनु, तुबय्यिना हो गया, नून पर फतह आ रहा है आखिर में। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ये ला तहज़न, हज़िन यहज़नु से, ला तहज़न, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, ये नून सुकून वाला है, इससे पहले लगे जज़मी,
کیوں ہوا ہے؟ لائے نہیں کی وجہ سے. لائے نہیں بھی جزم دے دیتا ہے، جیسے لام امر دیتا ہے اسی طرح لائے نہیں بھی دیتا ہے. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، بے شک سردار ملأ، ان کی وجہ سے ملأ منصوب ہے، وہ تو اسم ہے، ال کی وجہ سے تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے مضارع. یأتمرون، امر یأتمرون، آپ کے بارے میں حکم دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ کہ لیقتلوک، تاکہ وہ آپ کو قتل کرے. صحیح ہے، آپ کے بارے میں سازش کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں. کیا پلان کر رہے ہیں؟ کہ آپ کے بارے میں کہ آپ کو لیقتلوک، یأتمرون، امر ائتمر یأتمرون سے، تو یہ تو مضارع ہے اور مرفوع ہے، لیکن آگے لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر دیں. قتل یقتلو، تو یقتلون ہونا چاہیے تھا، یقتلون کا، تو یقتلون کا نون گر گیا، واو رہ گیا، اور یہ لی کی وجہ سے منصوب ہوگا. مجزوم بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی علامت مضارع یعنی نون گر جاتا ہے، سوری علامت اعراب جو ہے نون اعرابی وہ گر جاتا ہے. تو وہ اس میں اس وجہ سے گرا ہے لیقتلون کا، یا جزم کی وجہ سے یا نصب کی وجہ سے، دونوں میں گرے گا. لیکن یہاں لام سے پتہ چلا لام کئی ہے، یہ اس کی وجہ سے گرا ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر منصوب تھا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں لکھ دیا. جو نیلے رنگ سے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ سب جو ہے مضارع تھے. تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے. تھوڑی سی اور آیات قرآن کی ہیں موجود. لم یکن اللہ لیغفر لہم، دیکھیں لم نے یکن کو مجزوم کر دیا. آپ کہیں گے بھائی یکن کے نیچے تو زیر نظر آ رہا ہے، کسرہ نظر آ رہا ہے. بھائی یہ کسرہ اس لیے ہے کہ آگے لفظ اللہ کے لام سے اس ساکن کو ملانا تھا. صحیح ہے، تو یہ نظر آپ کو ایسے آ رہا ہے اصل میں یہ ساکن، لیکن جب دو ساکن مل جاتے ہیں تو پہلے والے کو کسرہ دیتے ہیں. ساکن اذا حرک بالکسرہ، جب ساکن کو کسرہ، یہ ساکن کو جب متحرک کرنا ہوتا ہے، حرکت دینی ہوتی تو حرکت کسرہ سے دیتے ہیں اکثر. تو اس لیے لم یکن کو لم یکن اللہ کر دیا. لیغفر، غفر یغفر سے یہ اس کو یہ بھی منصوب ہے، لیکن آگے فتح سے پتہ چلا، زبر جو اس پر آ رہا ہے اس سے پتہ چلا کہ یہ منصوب حالت میں ہے مضارع، اور لام کئی کی وجہ سے ہے یہ بھی. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا، میں بھی حاصل کر لیتا بڑی کامیابی. افوزا، دیکھیں افوزو ہونا چاہیے تھا، افوزو نفوزو، فاز یفوزو سے اس طرح، لیکن افوزا تو فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے حتیٰ کے بعد ہوتا ہے، فا کے بعد بھی ہوتا ہے، تو فان افوزا، تو پھر میں بھی کامیاب ہو جاتا. تو اس ان کی وجہ سے جو چھپا ہوا ہے، لکھا نہیں جاتا، اس کی وجہ سے یہ افوزا ہو گیا، منصوب ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور گمان نہ کرے اللہ کے بارے میں کہ اللہ غافل ہے اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں. تو یعنی تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ غافل ہے اس سے جو یہ لوگ، جو ظالم لوگ کر رہے ہیں. تو لا تحسبن، حسب یحسب، سمع یسمع سے، اور حسب یحسب ویسے آتا ہے، لیکن یہ کہ حسب یحسب خود باب جو ہے وہ اپنا باب حسب سے بھی ہے، لیکن یہاں پر قرآن میں حسب یحسب ہی سے آیا ہے. تو لا تحسبو، لا تحسبو ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے نون مشدد آیا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نون ثقیلہ ہے نا. تو نون ثقیلہ جب آ گیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مبنی بر فتح ہو گیا. اب یہ مبنی ہے، نون والا جب مضارع پر جب نون ثقیلہ آ جاتا ہے وہ مبنی بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا اور کوئی مضارع اس میں یعملو، یعملو بھی مضارع ہے اور یہ مرفوع ہے اس لیے کہ پیش آ رہا ہے آگے، تو یہ آسان ہے. ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، نہیں ہے یہ مگر آپ کی طرف سے آزمائش، آپ گمراہ کرتے جس کو چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے جس کو چاہتے ہیں. تو تضل یہ بھی مضارع ہے، اضل یضل آپ گمراہ کرتے ہیں، تو یہ بھی مرفوع ہے پیش کی وجہ سے. تشاء جس کو آپ چاہتے ہیں یہ بھی مضارع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے، ضمہ سے پتہ چل رہا ہے. تہدی یہ بھی اصل میں تہدیو تھا، اور وہ یا پر پیش پڑھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے واو پر پیش پڑھنا، الٹا پیش پڑھنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو گرا دیتے ہیں ان کو، اس کو ساکن کر دیتے ہیں. وہ تہدی اصل میں تہدیو ہے، لیکن پڑھتے اس کو تہدی ہی ہے کیونکہ وہ بولنا مشکل ہوتا ہے. عربوں نے ایسا ہی طریقہ رکھا ہوا ہے. تو وہ تہدی، تو یہ بھی مرفوع ہے. اور تشاء آگے وہ بھی مرفوع ہے. اسی طرح ولا تموتن، تموتن یہ کیا ہے؟
یہ بھی نون ثقیلہ اس پر آ گیا تو مبنی ہے فتح پر زبر پر. وان تصوموا اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم اوپر کا ترجمہ ہے اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہر وقت مسلمان حالت میں رہو، اللہ کی فرمان برداری میں رہو تو اسی میں موت آئے گی. وان تصوموا اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے، بہتر ہے تمہارے لیے روزہ رکھنا. ان یہ نسب دیتا ہے تو تصومونا تھا نون گر گیا تو یہ منصوب ہے، مجزوم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نون اس میں بھی گرتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ادات میں سے کون سا لگا ہوا ہے وہ ہے ناصب مضارع. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا، آخذ یؤاخذ سے مؤاخذہ کرنا، اللہ آپ ہماری ہمارے رب آپ ہمارا مؤاخذہ نہ کیجیے گا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. تو تؤاخذنا دیکھیں تؤاخذونا تؤاخذنا ہو گیا، تؤاخذونا تؤاخذنا ہو گیا، جزمی ہو گیا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لا لگائے پہ لا، یہ لائے نہیں ہے، ایسا نہ کیجیے گا تو ایک درخواست ہے تو اس کو بھی جزم دے دیتے ہیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اور ضرور بھی ضرور اللہ مدد کرے گا. دیکھیں لام بھی تاکید کا آیا اور ینصرن بھی نون مشدد بھی آیا تو یہ لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید کا بن گیا. اور اوپر تحسبن میں لام نہیں لگایا تو ضروری نہیں کہ لام لگائیں، کبھی لام لگاتے کبھی نہیں، کبھی خفیفہ لگاتے کبھی ثقیلہ لگاتے، مرضی آپ کتنا ایمفسس کرنا چاہتے ہیں، تاکید کتنی کرنا چاہتے ہیں. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور بھی ضرور مدد کریں گے ان کی. مَن يَنْصُرُهُ جو ان کی مدد کریں گے. تو دوسرا ینصرو اس پر را پر ضمہ، اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے مرفوع ہے. ٹھیک ہے تو اس کا بھی لکھا ہوا ہے تو بعد والا تو مرفوع ہے. جہاں مرفوع ہے آپ کو پتہ ہی ہے مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ رفع ہے اس پر، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر کوئی اور علامت نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس سے اس کو مجزوم یا منصوب کہا جائے، تو پھر ڈیفالٹ پوزیشن یہی ہے کہ وہ مرفوع رہے گا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بات کی تھی امر اور نہیں کی. امر اور نہیں کے آپ کو طریقے معلوم ہے، حاضر کا بھی ہوتا ہے غائب کا بھی ہوتا ہے. بتایا تھا کہ حاضر معروف اور مجہول ہوگا، غائب بھی معروف اور مجہول ہوگا، متکلم کو بھی اسی میں شامل کر لیتے ہیں اور سب میں لام کے ساتھ بنایا جاتا ہے سوائے حاضر کے اور معروف کے. حاضر کے جو حاضر معروف ہوتا ہے اس کی طریقہ بھی بتایا تھا کہ کیسے بناتے ہیں کہ علامت مضارع لیجئے اور یعنی مضارع کو لیجئے اور مضارع میں سے علامت مضارع ہٹا دیجئے، الف تا یا نون میں سے جو بھی شروع میں ہو حمزۃ الوصل لگا دیجئے. اگر سکون ہو پہلے لیٹر پر ساکن ہو تو حمزۃ الوصل لگاتے ہیں کیونکہ پہلا لفظ ساکن ہو نہیں سکتا، پہلا حرف ساکن ہو نہیں سکتا تو اس پر پھر ضمہ لگاتے ہیں اگر عین کلمہ ضمہ والا ہو، ورنہ کسرہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس سے ہمارا امر بن جاتا ہے. پھر ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی کہ دیکھیے اسمع ہم نے بنایا کیونکہ عین کلمہ پر زبر ہے تو اسمع، عین کلمہ پر زیر ہے تو ادرب، عین کلمہ پر زبر ہے تو افتح. جبکہ اگر عین کلمہ پر پیش ہوتا جیسے با پر پیش ہے تو اعبد، صاد پر پیش ہے یہ بھی عین کلمہ ہے انصر، را پر پیش ہے تو اخرج، تو حمزۃ الوصل پہ بھی ضمہ لگا دیتے ہیں. پھر ہم نے تعبدو کو تفصیل سے دیکھا تھا کہ کیسے کرنا ہے. دیکھیں یہ تعبدو ہے، اب آپ اس سے امر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیجیے. تو آپ نے جیسے ہٹایا تو تا ہٹ گئے تو عین پر ساکن ہے بدو بدو. اب ظاہری بات ہے ساکن شروع میں ہے تو چل نہیں سکتا اس طرح. سب میں سے آپ نے یہی کیا کہ علامت مضارع تا 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 تھی سب میں، وہ سب ہٹا دی. پھر کیا لگا ہے حمزۃ الوصل لگا دے سب کے شروع میں. یہ جو لگایا تو اب اس پر زبر آئے گا کہ زیر آئے گا کہ پیش آئے گا، اس کا خیال کریں گے تو دیکھیں گے بھائی عین کلمہ کیا ہے. عین با دال بیچ والا کلمہ با یہاں پر ہے اور جو پیش والا ہے، اگر یہ پیش والا ہے تو حمزہ پر بھی پیش لگا دیں، سب پر پیش لگا دیے. جب یہ لگا دیا تو اعبدو اعبدان اعبدون اعبدین اعبدان اعبدنا یہ بنے. تو اب ان سب میں آخر میں خالی چونکہ یہ امر ہے، حکم ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، تو اس میں آخر میں جزم ہونا چاہیے. تو اس سب کو آپ سکون کر دیجیے یعنی جزم کر دیجیے، مجزوم کر دیجیے. جب آپ نے یہ کیا تو اعبد بندگی کرو، اعبدا تم دونوں اللہ کی بندگی کرو، اعبدو تم دونوں اللہ کی عبادت کرو، اعبدی تو اللہ کی عبادت کرے عورت، اعبدا تم دونوں اللہ کی عبادت کرو عورتوں، اور اعبدنا تم ساری عورتوں اللہ کی عبادت کرو. اس طرح سے یہ ہم امر بناتے ہیں. تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے کریں گے اور سب ایک ساتھ لکھ لیں گے لام کے ساتھ کیسے ہوتا ہے اور بغیر لام کے. پھر بتایا تھا کہ صرف میں کوئی بھی حرف علت ہو کسی بھی جگہ تو اس کو کہتے ہیں ناقص. جیسے قاف کے بعد الف آ گیا، حرف علت الف واو یا ہوتے ہیں. بنا آخر میں یا ساؤنڈ الف کی آ رہی ہے، وضع میں شروع میں واو آ گیا، یہب میں شروع میں یا آ گیا، بقیہ میں آخر میں یا آ گیا. تو کوئی بھی الف واو یا آ جائے کہیں پر بھی، پہلی جگہ دوسری جگہ یا تیسری جگہ، تو یہ
صرف میں اس کو کہتے ہیں یہ ضعیف لیٹر ہے. اب یہ صحیح نہیں رہا, ناقص ہو گیا. یا کہیں حمزہ آ جائے تب بھی, حمزہ بھی تینوں جگہ آ سکتا ہے. اکلا وہ کھا رہا, اس نے کھایا. سألا اس نے پوچھا. قرأ اس نے پڑھا. یا کوئی لیٹر تکرار کے ساتھ آ جائے, ظننا تھا اصل میں, عددا تھا, حبا حبابا تھا, دونوں کو ملا دیتے اور شد لگا دیتے, دو دو لیٹر ہو گئے. دیکھیے نون بھی دو ہے, دال بھی دو ہے. تو ایسے کو سب کو کہتے ہیں کہ یہ ناقص ہے. تو ناقص کے لیے کیا کریں گے بھائی, کیونکہ اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ساکن ہوتا ہی نہیں. تو پہلے اب آپ نے مثلا تقولو ہے, یہ ناقص ہے اس لیے کہ اس میں واو آ گیا نا, تقولو واو آ گیا تو یہ ناقص ہو گیا, حرف علت ہے واو, الف واو یا حرف علت ہے. تو اب اس سے کیا کریں گے بھائی, اس سے یہ کریں گے کہ تقولو کو دیکھیں گے علامت مضارع ہٹا کے, تو کیا بنے گا, قولو, قولانی, قولونا, قولینا, قولان, قلنا. تو یہ ہے. اب اس میں حمزۃ الوصل لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ حمزۃ الوصل تو لگاتے تھے کہ پہلا حرف ساکن ہوتا تھا, یا تو پہلے پر ضمہ موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں ساکن کی, تو اس کو کچھ نہیں کریں گے, اس کو کچھ نہیں کریں گے, یہ سب ویسے ہی رہ گئے. دوسرا اسٹیپ, تیسرا اسٹیپ, یہ نل اینڈ وائڈ ہے, اس کی ضرورت نہیں رہی, وہی رہے گا. ہاں جزم دینا پڑے گا, تو جب جزم دیں گے تو کیا ہوگا, قول, قولا, قولو, قولی, نون تو گر جائیں گے جہاں جہاں گرنا ہے, اور آخر والا نہیں گرتا, وہ بھی اپنی جگہ رہے گا, لیکن شروع سے قول ساکن ہو گیا. تو قول, واو بھی ساکن, لام بھی ساکن, دو ساکن ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے, عربی میں بہت کم جمع ہو پاتے. تو ایسی جگہ کیا کرتے ہیں, حرف علت بیچارہ جو کمزور ہوتا ہے اس پہ نزلہ گراتے ہیں اور اس کو ہی گرا دیتے ہیں. تو قول سے قل بنا دیا. دیکھیے قل, اسی لیے اب یہ قل کا مطلب کہو, امر ہے, ورنہ او قل ہونا چاہیے تھا, ہے نا, وہ نہیں ہے, لیکن بس قل, اس کو قول بناتے ہیں, قل واو گرا دیتے ہیں. تو یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا. پھر آپ کو بتایا تھا کہ بھائی امر غائب اور متکلم وغیرہ میں کیا لام لگا دیتے ہیں, لام امر لگایا جاتا ہے. تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں پھر لام امر لگاتے ہیں, وہ صرف میں دیکھ لیں گے اس کو. تعالی, آؤ, یا احمد, اے احمد, وجلس, اور بیٹھو, علی الکرسی, دیکھیے امر ہے, وجلس, اجلس ہے اصل میں, تو واو حرف عطف ہے, تو ظاہر بات ہے حمزۃ الوصل پہ کسرہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم وہاں سے شروع کرتے, لیکن جب ہمارے پاس پہلے سے واو موجود ہے اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت ہی نہیں, تو اس کو خالی الف لکھ دیتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ اگر واو نہ ہوتا تو ہم اجلس پڑھتے. تو وجلس, صحیح ہے, وجلس, اور بیٹھو, علی الکرسی, کرسی پر, آؤ احمد بیٹھو کرسی پر. لبیک یا سیدی, میں حاضر ہوں میرے استاد یعنی سیدی جناب. اشرب, پیو. اب آگے اشایا, چائے, چائے پیو. اب اشرب اشایا, چائے پیو, لیکن اشائے میں ظاہر بات ہے شین ساکن ہے پہلا والا, جو بھی مشدد لیٹر ہوتا ہے وہ پہلے ساکن ہوتا ہے نا, اس میں دو ہوتے, پہلا والا ساکن, دوسرا والا متحرک. تو پہلا شین جو ہے اس سے اب ڈائریکٹ با کو ملانا ہے, با بھی ساکن اشرب کا, اور شاع کا شین پہلا والا وہ بھی ساکن ہے, تو پہلے والے جو با ہے اس کو کسرہ دے دیتے, اشرب الشایا, پیو چائے. لم یکن لک حرج, اگر تمہیں اس سے کوئی حرج نہ ہوتا ہو, کوئی تنگی نہ ہو. یہ بھی ادب ہے, کسی کو کوئی چیز آفر کریں تو اس سے پوچھ بھی لے, ہو سکتا ہے اس کو وہ چیز کو پسند نہ ہو, یا اس سے اس کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہو, وہ ڈائبیٹک ہے, آپ اس کو مٹھائی کھلانے پتولے میں. تو یہ جو ہمارا اصرار کیا جاتا ہے بہت پیچھے پڑ کے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لوگوں کو آفر ضرور کرنا چاہیے محبت سے, اس کے بعد اگر وہ اس کو تکلفاً ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ کہہ دیجئے پھر نہ لے, تو سمجھ جائے گا کوئی عذر ہوگا, پوچھنا ضروری نہیں, وہ کہانی آپ کو معلوم کرنا اس کرید میں اور معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بس چھوڑ دی, کہے گا اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں لینا کوئی بات نہیں, آگے بڑھ جائیے اگر تمہیں کوئی حرج نہ ہو. تو ان لم, یہ لم نے یکن کر دیا, صحیح ہے, یکونو تھا, یکن کر دیا اس کو جزمی. لا بأس فیہ, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن الان, لیکن میں نے ابھی, شربت فی البیت, میں نے ابھی پی ہے گھر میں چائے. فشرب القہوۃ, تو پھر قہوہ پی لو, کافی پی لو. دیکھیں وہی لام سے جوڑنا تھا اس لیے باقی نیچے زیر دے دیا, ورنہ یہ بھی وشرب, فشرب, یہ بھی تو پی لو, ف مانے تو, و مانے اور, تو پی لو قہوہ. ان کان لک رغبۃ فیہ, اگر تمہارے لیے اس میں کچھ رغبت ہو. تو کہتے ہیں نام یا سیدی, جی ہاں جناب. سمعت, میں نے سنا, ان فنجان القہوۃ بعد الطعام ينفع للهضم, کہ میں نے سنا ہے, سمعت ان کہ ایک کپ کافی کا, فنجان القہوۃ, قہوے کا کپ, ایک پیالی قہوہ, بعد الطعام, کھانے کے بعد, ينفع, نفع دیتا ہے, للهضم, ہضم, ہاضمے میں, اردو میں بھی ہاضمہ استعمال کرتے ہیں, وہی مراد ہے.
लेकिन ला तशरब इल्ला अला औकात मुअय्यना, लेकिन मत पीना। लेकिन ला ने भी जज़म दिया क्योंकि ला नहीं है, नहीं पीना मना कर रहे हैं, मगर वक्त मुअय्यन पर, जो उनका वक्त बना हुआ उस पर। अहसन या सय्यदी हाकज़ा अफ़अलु, बहुत अच्छा जनाब, ऐसा ही मैं करता हूँ या ऐसा ही करूंगा। या अहमद, ए अहमद, इक़रा, पढ़ो, शैअन, कुछ, मिनल कुरान, कुरान में से, लिअस्माअ क़िराअतक, ताकि मैं सुन लूं तुम्हारी क़िराअत। देखिए ली कई है, ला में कई है, ली कई अस्मा, ली अन अस्मा, ताकि मैं सुन लूं। देखिए अस्माउ अस्माआ हो गया, मंसूब हो गया ली की वजह से। अमरुका अल रअस वल ऐन, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर, अल रअसी, मेरे सर पर, वल ऐन, और आंख पर। उर्दू में भी कहते हैं अल रअसी वल ऐन, यानी सर आंखों पर। हा अना अक़रअ, लीजिए मैं पढ़ता हूँ। हा अना ऐसे बोलते हैं, लीजिए मैं पढ़ता हूँ। आई नाउ डू इट, मैं पढ़ता हूँ आखिर सूरतिल बकरा, सूरह बकरा की आखिर का हिस्सा, यानी आमन रसूलु से जो मगरिब के बाद पढ़ना या सोने से पहले पढ़ना, ये मसनून है। फरमाया कि जो इनको पढ़ेगा गोया रात भर उसकी इबादत में शुमार होगी, और का फतह हो, उसके लिए किफायत कर जाएगा शर से, नुकसान से, परेशानी से, और रात भर की इबादत से। तो इस लिहाज से इसको पढ़ना चाहिए, याद कर लेना चाहिए आमन रसूलु से आखिर तक। आमीन, आखिर में वो पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, उनकी दुआ थी उसमें, तो उस्ताद ने पूरी तिलावत सुनी, और उसमें यह कि फंसुरना अनिल कौमिल काफिरीन, तो फरमाया आमीन, बारकल्लाहु फीका या अहमद, अल्लाह तुम्हें बरकत दे अहमद, वल्लाहि सौतुका साइगुन लिल आज़ान, कि तुम्हारी, अल्लाह की कसम, तुम्हारी आवाज कानों में बड़ी ठंडी है, बड़ी नर्म है, बहुत गुदाज है, बहुत अच्छी है। व क़िराअतुका मुअस्सिरा, और तुम्हारी तिलावत बहुत असर करने वाली है, फिल क़ुलूब, दिलों में। इन्नमा हुवा मिन करम अखलाक़िका या सय्यदी, बात यह है कि ये तो आपका महज आपके अखलाक का करम है, आपका फजल है, यानी आपकी मेहरबानी है कि आप ये कह रहे हैं मेरे मेरे बारे में, तो ये आपके अच्छे अखलाक की बड़ाई है, अच्छाई है ए जनाब। तालो या औलाद, आओ लड़को, आ जाओ बच्चों, उक्तुबू अला सबूरा, लिखो। देखिए अब औलाद पे के साथ डायरेक्ट मिला देंगे तो औलाद उक्तुबू कर देंगे, तो यहाँ पे लेकिन जरूरत नहीं है, हम रुक भी सकते हैं। ए औलाद, बच्चों आओ, उक्तुबू अला सबूरा, लिखो बोर्ड पर। बिअय्यि शैइन नक्तुबू या सय्यिदिना, या सय्यिदना, किस चीज से हम लिखे ए हमारे उस्ताद। हा होना तबाशीर, ये नहीं, हा हुआ तबाशीर, ये नहीं तबाशीर, तबशूरा की जमा तबाशीर, मतलब चौक, चौक मौजूद है, उक्तुबू भी उसके जरिए लिखो। मैं यक्तुबु मिन्ना अव्वलन, सबसे पहले कौन लिखे हम में से। तो देखिए अब कौन लिखे, तो अब उसको हुक्म दे रहे हैं जो पहला वाला है, लियक्तुब हामिदुन अव्वलन। देखिए लाम आया, लाम से पता चला कि ये लाम लामे अमर है, इसलिए आगे सुकून आ गया, वरना अगर लामे कई होता तो लियक्तुबा होता। देख रहे हैं आप, तो लियक्तुबा सही है, ले अस्मा पीछे भी आया था, ताकि मैं सुन लूं, वहां ताकि के मायने में। यहां पर क्या है, लियक्तुब, चाहिए कि वो लिखे, कौन लिखे, हामिदुन, यानी तो ये हुक्म दे रहे हैं आमीन, हामिद को, लेट हामिद राइट इट, द फर्स्ट, राइट द फर्स्ट, यानी सबसे पहले वो लिखे। लियक्तुब हामिदुन अव्वलन, सबसे पहले लिखे हामिद, तो ये लामे अमर है, इसीलिए साकिन हो गए, जाजमी हो गए, जजम दिया उसने। हाँ अना हामिद, जी मैं यहाँ हूँ हामिद, मैं हामिद हूँ। मादा अक्तुबु या सय्यदी, मैं क्या लिखूं, यानी मैं हाजिर हूँ, क्या लिखूं, मादा अक्तुबु या सय्यदी। उक्तुब, लिखो, ला युश्रबिल लबनु अला समक, नहीं पिया जाए दूध मछली के ऊपर, यानी मछली खा ली उसके बाद फिर दूध न पिया जाए। ये एक खास किस्म की मछली होती है, उससे फिर स्किन की कंडीशन हो जाती है, कभी विटिलाइगो वगैरह, लेकिन ये हर मछली के साथ नहीं है, इसलिए ये कोई ऐसी जरूरी बात नहीं, इससे फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो खास किस्म की, लेकिन अगर एहतियात कर रहे हो तो कर लीजिए। तो ला युशरब, ये मजहूल का सीगा है कि नहीं पिया जाए, तो नाइब फाइल, कौन ना पिए ये नहीं कहा, बस ये कहा कि पिया न जाए, क्या नहीं पिया जाए, मफऊल को नाइब फाइल बना दिया, इसीलिए उसको मरफू कर दिया, अल्लबनु। देखिए अल्लबनु, वरना होना चाहिए था कि वो शख्स ना पिए चाय, ये दूध, तो फिर लबनु लबना हो जाता जब ये मफूल बनता, लेकिन वो फाइल को हटा दिया, तो कहा मजहूल का सीगा युशरबु, तो ला युशरब होना था, ला की वजह से नहीं है इसलिए जज्मी हो गया, ला युशरब,
لیکن آگے اللبن کا لام ساکن تھا تو یہ با بھی ساکن، دو ساکن ملے تو پہلے والے کو کسرہ دے دیا. لا یشرب اللبن علی السمکی، علی حرف جر ہے اسی لیے السمکی مجرور ہو گیا مچھلی پر. انظر یا سیدی، دیکھیے اے میرے استاد، حل ھذا صحیح، کیا یہ صحیح ہے، یعنی جو میں نے لکھا ہے. خطک لیس بجمیل یا ولد، اے میرے بچے تیرا خط، تیری رائٹنگ اچھی نہیں ہے، تمہارا خط، تمہاری رائٹنگ لیس بجمیل اچھی نہیں ہے. لیسا آتا ہے نہیں کے لیے. نعم یا سیدی، جی ہاں میرے استاد. انا خجل علی قبح خطی، میں شرمندہ ہوں علی قبح خطی، علی قبح خطی، اپنے خط، اپنی رائٹنگ کے برے ہونے پر، اگلی ہونے پر، گندے ہونے پر، اپنی رائٹنگ کی قباحت پر، خراب ہونے پر میں افسردہ ہوں. خجل ہوں یعنی امبیرسڈ ہوں، شرمندہ ہوں. یا اولاد، اے اولاد، اے لڑکو، اکتبو دائما بخط جمیل، ہمیشہ لکھا کرو اچھے خط کے ساتھ. فإن حسن الخط، کیونکہ اچھا لکھنا، خط کا اچھا ہونا، خط کا اچھا ہونا مضاف مضاف الیہ، حسن الخط یرفع قدر الکاتب، یہ بڑھا دیتا ہے لکھنے والے کی قدر و قیمت، اس سے امپورٹنس بڑھتی ہے، اس سے آپ کی بات میں وزن ہو جاتا ہے. نشکرک یا استادنا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا استادنا، اے ہمارے استاد. یا سے دیکھیں منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، اس لیے استاذنا مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے نا. استادنا ہمارے استاد، استاد آف آورز، ٹیچر آف آورز، آور ٹیچر، تو وہ استادنا اسی لیے استاذنا. الشفوق، استاد کی صفت لائے ہیں شفوق، شفقت والے، بہت شفقت کرنے والے. الا نصائحک، الا نصائحک النافعہ، ہم شکر کرتے ہیں آپ کا اے ہمارے شفیق استاد، آپ کی نفع بخش نصیحتوں پر. شکر کرتے ہیں کس چیز پر؟ نصائح، نصائح نصیحت کی جمع ہے، نصائح، اور الا کی وجہ سے مجرور ہے، اور کا یہ اس کا مضاف الیہ ہے تو یہ بھی مجرور ہے، اور النافعتی یہ اس کی صفت ہے. نصائح نفع بخش، نافع نصیحتیں، فائدے مند نصیحتیں. آپ کہیں گے کا یہ تو مجرور لگ نہیں رہا، زبر ہے، لیکن تو بھائی یہ تو ضمیر ہے، ضمیر تو مبنی ہوتی ہے، اس پر زبر زیر اعراب نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس حالت میں ہوتا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ پیراڈائم دیکھیے آپ جو گردان میں دیکھ رہے ہیں. یعبدو مرفوع حالت میں پڑھیں گے تو یعبدو یعبدان یعبدون، تعبدو تعبدان یعبدون، تعبدو تعبدان تعبدون، تعبدین تعبدان تعبدن، اعبدو نعبدو. یہ تو آسان ہو گیا کہ ضمہ بھی ہے، نون اعرابی بھی سب لگے ہوئے. لن لگایا منصوب بنانے کے لیے تو سب کے آگے یا تو زبر آ جائے گا یا نون اعرابی گر جائے گا. لن یعبدا، لن یعبدا، الف کے ساتھ لن یعبدو، لن تعبدا، لن تعبدا، لن یعبدنا، لن تعبدا، لن تعبدا، لن تعبدو، لن تعبدی، لن تعبدا، لن تعبدنا، لن اعبدا، لن نعبدا. دیکھیں ضمہ فتح سے بدل گیا، نصب آ گیا. جزم ہوتا تو لم لگا کے لم یعبد جزمی ہو گیا. لم یعبدا، دیکھیں یہ تسنیہ کہ نون وغیرہ میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ ایک جیسے ہی ہوتے. لم یعبدا، لم یعبدو، لم تعبد، لم تعبدا، لم یعبدنا، لم تعبد. اور یہ غلط ہے، یعبدا نہیں، یہ بھی جزمی ہونا چاہیے. یہ غلطی سے کاپی کرنے میں نقصان ہوتا ہے ٹائم بچانے کے لیے. لم تعبد، لم تعبدا، لم تعبدو، لم تعبدی، لم تعبدا، لم تعبدنا، لم اعبد، لم نعبد. پھر لام لگایا، لام تاکید اور نون ثقیلہ، تو یہ بھی آسان ہے. لیعبدن، لیعبدان، لیعبدن، لتعبدن، لتعبدان، لیعبدنان، لتعبدن، لتعبدان، لتعبدن، لتعبدن، لتعبدان، لتعبدنان، لاعبدن، لنعبدن. پھر ثقیلہ کی جگہ خفیفہ کر دیا تو اس میں خالی 7 صیغے آتے، باقی آتے نہیں. لیعبدن، لیعبدن، لتعبدن، 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 لاعبدن، لنعبدن. دی چھٹی ہوئی. امر بناتے تو پھر کیا کرتے دیکھیے. لیعبد چاہیے کہ وہ عبادت کرے، وہ ایک مرد. لیعبدا چاہیے کہ وہ دونوں عبادت کرے. لیعبدو چاہیے کہ وہ سب مرد عبادت کرے. لتعبد چاہیے کہ وہ ایک عورت عبادت کرے. لتعبدا چاہیے کہ وہ 2 عورتیں عبادت کرے. لیعبدنا چاہیے کہ وہ ساری عورتیں عبادت کرے. پھر انتا پہ جب آئے سیکنڈ پرسن پہ تو اب لام نہیں لگائیں گے کیونکہ اس میں معروف ہے اور حاضر ہے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا، اعبدنا. تو یہاں پر حمزۃ الوصل کے ساتھ آئے گا اور اس پر ضمہ آیا کیونکہ عین کلمہ پر پیش ہے اس لیے، ورنہ کسرہ بھی آ سکتا ہے. اسمع، اسمع، اسمعو، اسمعی،
اسمعا اسمعنا یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. عین کلمہ پر پیش ہے تو پیش حمزۃ الوصل پر بھی آئے گا. زیر یا زبر ہے تو پھر زیر آئے گا خالی. لأعبد چاہیے کہ میں عبادت کروں, لنعبد چاہیے کہ ہم عبادت کریں, سب جزم آ جائے گا آخر میں. تو اس طرح یہ ساری گردان. اب ایک اس میں نہیں کی بھی آ جائے گی, اور اسی طرح سے آگے چلیں گے تو اس میں ہم ایڈ کر لیں گے مجہول اور اس کی بھی. تو مجہول کے بھی آ گئے تو گویا 3 اور اگر اس میں آ گئی تو تقریباً آپ کی ساری گردانیں یہاں پر کور ہو جائیں گی اسی میں مضارع کی. تو کوشش کروں گا اس کو اسکویز کر دوں ایک ہی جگہ, آہستہ آہستہ ایک ایک ایڈ ہوتے ہوتے. تو یہ اچھا ہو جائے گا کہ آپ کے سامنے ایک شیٹ ہوگی جس میں ساری گردانیں ایک ساتھ ہیں. تو یاد کرنے کی کوشش کیجئے, کر لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی التدریب الرابع, چوتھی مشق. یہ ان کا جو اسرہ تھا اس کی بات ہو رہی. ممن تتکون اسرۃ بکر. عجیب, جواب دو کس چیز سے بنا ہے, کمپوز ہوتا ہے, کس چیز پہ مشتمل ہے بکر کا اسرہ, بکر کی فیملی. بکر کی فیملی, بکر کا گھرانہ, مضاف مضاف الیہ, کس چیز سے مل کے بنا ہے, کتنے لوگ ہیں جس میں کون کون ہے. تتکون اسرۃ بکر من والد و والدۃ و اخ و اخت, باپ بیٹا بھائی اور بہن تھی نا اس کی. ماذا یعمل والد بکر و والدتہ, کیا کرتے ہیں والد بکر کے اور اس کی والدہ. یعمل والد بکر مہندسا, وہ مہندس ہے نا. وتعمل والدۃ بکر, وہ کیا کرتی تھی, میں خیال استانی تھی, معلمہ معلمتن. مسم اخت بکر, بکر کی بہن کا نام کیا تھا, اسمہا زینب, زینب تھا غالباً. این یدرس بکر, بکر کہاں پڑھتا ہے, بکر غالباً جامعہ ام القریٰ میں پڑھتا تھا. یدرس بکر فی جامعۃ ام القریٰ. اور وَأَيْنَ يَتَعَلَّمُ سعید, سعید کہاں پڑھتا ہے, يتعلم سعید فی, وہ کس میں تھا, جامعہ الملک فیصل شاید اس میں تھا, الابتدائیہ. این یحفظ سعید القرآن الکریم, سعید قرآن کریم کہاں حفظ کرتا ہے, فی مدرسته, اپنے مدرسے میں. ماذا يتعلم سعید فی مدرسہ, مدرسے میں وہ کیا پڑھتا ہے, بقدر وہ قرآن کے علاوہ قراءہ, يتعلم القراءہ والکتابہ, پڑھنا لکھنا, اور اس میں جغرافیہ اور بھی کچھ چیزیں تھیں, 5-6 چیزیں وہ پیچھے لکھی ہوئی, وہ سب اس میں ڈال دیجیے تو ہو جائے گا. پانچویں التدریب الخامس کیا ہے, ایکسرسائز کون جملہ, جملے بنائیے ان کو آگے پیچھے کر کے. تو کیا ہوگا پہلا والا, یعمل والد بکر مہندسا, بکر کے والد کیا کام کرتے ہیں, انجینئر کا کام کرتے ہیں. یعمل کام کرتے ہیں. ابھی اگلا کیا ہے, یتعلم سعید فی المدرسۃ الابتدائیہ, پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے. تذهب زینب, زینب جاتی ہے کہاں, الی روضۃ الاطفال, بچوں کی نرسری میں. یحفظ سعید القرآن الکریم فی المسجد, مسجد میں قرآن کریم یاد کرتا ہے. اچھا انہوں نے پوچھا تھا کہاں کرتے, تو ہم نے کہا تھا مدرسہ, تو مدرسہ کی مسجد میں کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے. بکر یدرس یا یدرس بکر, دونوں طرح کر سکتے ہیں, جملہ اسمیہ بنائے یا فعلیہ بنائے. یدرس بکر کہاں پڑھتا ہے, فی جامعۃ ام القریٰ, جامعہ ام القریٰ میں پڑھتا ہے. ام القریٰ یہ مکہ کی جو یونیورسٹی اس کا نام ہے. سعید تلمیذ فی الصف الرابع, سعید اسٹوڈنٹ ہے چوتھی جماعت کا, طالب علم ہے. اکمل, مکمل کیجیے. چھٹی مشق ہے التدریب السادس, التدریب السادس. اکمل, مکمل کیجیے. بکر یدرس فی الصف الاول, پتہ نہیں پہلی, فی المستوى الاول, فرسٹ لیول میں تھا نا, فرسٹ گریڈ میں, المستوى الاول. یذهب سعید المدرسة, کب جاتا ہے, صبح جاتا ہے اگر تو پھر فی الصباح, شام کو جاتا ہے تو فی المساء, شام میں. یا سعید مدرسے جاتا ہے شام میں تو فی المساء. تتکون الاسرۃ, گھر
شامل ہے مشتمل ہے کس پر؟ من والد و والدۃ و اخ و اخت. سعید تلمیذ فی الصف الرابع، چوتھی جماعت میں ہے. یعمل الوالد مہندسا و تعمل الوالدۃ، والدہ کیا کام کرتی ہے؟ معلمۃ. یذهب سعید الى المسجد فی، جاتا ہے الى المسجد فی المساء، دوبارہ آگے وہ شام میں. یدرس بکر فی جامعۃ ام القری. تذهب زینب الى روضۃ الاطفال، بچوں کی نرسری. روضۃ فی الى روضۃ الاطفال، طفل کی جمع اطفال. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ حدیث لے آئے. چلیے اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. العذاب، قوم نے جب جھٹلا دیا، انکار کیا، بات نہیں مانی، تو اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت آ گیا. وَكَانَ عَادٌ يَنْتَظِرُونَ الْمَطَرَ كُلَّ يَوْمٍ. عاد دیکھیے، ینتظرون انتظار کر رہے تھے، یعنی لوگ، آگ کے لوگ، عاد کے لوگ انتظار کر رہے تھے. کانا جب آتا ہے مضارع پر تو اس کو استمراری بنا دیتا ہے نا. تو کر رہے تھے المطر، بارش کا، کل یوم، ہر روز. وینظرون، اور دیکھا کرتے تھے، وہ کانے کے تحت ہے، اور وہ دیکھا کرتے تھے الی السماء، آسمان کی طرف. فلا یرون قطعۃ سحاب، سو نہیں دیکھتے تھے وہ قطعۃ ٹکڑا، سحاب مضاف مضاف الیہ ہے، بادل کا ٹکڑا، کوئی ان کو نظر نہیں آتا تھا بادل کا ٹکڑا بھی. وکانوا فی حاجۃ الی المطر، اور وہ بہت حاجت مند تھے بارش کی، ضرورت مند تھے، سو ان کو بارش کی ضرورت ہے، قحط کے حالات ہو رہے تھے. وکان لهم شوق عظیم الی المطر، اور ان کے لیے بہت شوق تھا، بہت اشتیاق تھا، بڑا اشتیاق تھا ان کو، کس کا؟ بارش کا، چاہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے. ذات یوم، ایک دن، رأو، انہوں نے دیکھا، صحابتن منصوب ہے اس لیے مفعول بنے گا، ایک بادل کا ٹکڑا، تأتی الیہم، جو آ رہا ہے ان کی طرف. ففرحوا جدا، تو بہت خوش ہوئے. ففرحوا، خوش ہوئے، جدا، بہت زیادہ. وصاحوا، اور چیخے، ہادی صحابۃ مطر، ہادی صحابۃ مطر، یہ تو بارش کا بادل ہے، بارش برسنے والے ہے، برسنے والا بادل ہے. ورقص الناس فرحا، اور لوگوں نے رقص شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا خوشی میں. ونادى بعضهم بعضا، بعض لوگوں نے ان میں سے بعض کو پکارا. وقالوا، اور کہنے لگے، صحابۃ مطر، صحابۃ مطر، بارش کے بادل، بارش والے بادل. ولكن هودا، لیکن ہود علیہ السلام، فہم، سمجھ گئے، ان العذاب قد جاء، کہ عذاب، یہ کہ عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے. دیکھیے قد جب آئے تو قریب میں، فوراً فوراً کام جو ہونے والا ہے. تو قد جاء، گویا آیا ہی چاہتا ہے، بالکل گویا آ ہی گیا ہے. مراد یہ ماضی میں لگا کے بتایا کہ بس آ گیا عذاب، یہ تو عذاب کی گھڑی ہے، یہ عذاب ہے جو آیا ہے. وقال لهم ہود، اور ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، لیس هذا سحاب رحمہ، یہ سحاب، یہ بادل رحمت کے نہیں ہے، بل هو ریح، بلکہ یہ ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب ہے. وکان کذالک، اور وہ اسی طرح تھا. فقد حبت ریح شدیدہ، بس چلی تیز ہوا، شدیدہ بہت، اور ریح مؤنث ہے اس لیے، شدید ہوا چلی. مار الناس مثلہا، ایسی جو نہیں دیکھی تھی لوگوں نے، مثلہا، اس کی مثل، ایسی بارش، ایسی ہوا تھی کہ جو انہوں نے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. وما سمع الناس بمثلہا، اور نہ ہی لوگوں نے اس کے بارے میں اس جیسی مثال کبھی سنی تھی کہ ایسی بھی ہوا ہو سکتی ہے، اتنی آندھی جیسی ہوا. وحبت العاصفۃ تقلع الاشجار، اور ہوا چلی خوب، چلنا، حبت مانے چلی، عاصفہ آندھی چلی، تقلع الاشجار، کہ اکھیڑ دیتی تھی یہ درختوں کو. وتہدم البیوت، اور وہ گرا دیتی تھی، ڈھا دیتی تھی گھروں کو، گھر بالکل بکھر جاتے تھے، گر جاتے تھے اس ہوا سے. وتحمل الدواب، تو اٹھا لیتی تھی، یعنی اڑا لے جاتی تھی چوپایوں کو، یہ جو جانور مویشی ہوتے ہیں ان کو ہوا اٹھا اٹھا کے لے جا رہی تھی، ادھر ادھر پھینک دیتی. وترمیہا الی مکان بعید، اور ان کو پھینک دیتی تھی دور کے علاقے میں، دور کی جگہ پر. مکان کے معنی جگہ کے ہوتے، دور مکان میں، دور جگہ پہ بھیج دیتی، ادھر سے ادھر ہواؤں میں وہ بکھرے پڑ رہے تھے. وطارت رمال الصحراء، اور طارا یطیرو کے معنی اڑنا، اڑ گئی، کیا اڑے؟ صحرا کی ریت، مٹی، گرد وغیرہ. وَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا، اور دنیا پوری اندھیر ہو گئی. فَلَا يَرَى الْإِنسَانُ شَيْئًا، انسان نہیں دیکھتا تھا کچھ، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنی ریت. وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ،
تو ان پر داخل ہو گیا الرعب، روب اس کا فاعل ہے، دخل داخل ہو گیا ان پر. فعل کے بعد اگر ضمیر آتی ہے ہوا ہم ہم وغیرہ میں سے کوئی تو وہ اس کے کیا بنتی ہے مفعول. داخل ہو گئی ان میں، ان پر داخل ہوا کیا الرعب فاعل، ان پر خوب روب داخل ہو گیا. فدخلوا بیوتہم، تو وہ داخل ہو گئے، خود داخل ہوئے کس میں بیوتہم اپنے گھروں میں. مضاف مضاف الیہ، بیوت جمع ہے اسم کی، اور اپنے گھر میں داخل ہوئے. تو اسم کے بعد اگر ضمیر آتی ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. اپنے گھروں میں داخل ہوئے. فعل کے بعد دخلہم تو وہ اس کا مفعول بنتا ہے. وہ اغلقوا، اور بند کر دیا انہوں نے ابوابہا اس کے دروازوں کو، یعنی اپنے گھروں کے دروازوں کو. ابواب جمع ہے اور ہا بیوت جمع غیر عاقل ہے اس لیے ابوابہا لائے ہیں. بند کر دیے اس کے دروازے، مفعول ہے اس لیے ابوابہا. واعتنق الاطفال بالامہات، اعتناق کہتے ہیں گردن ملنا، گلے ملنا. گلے سے چمٹ گئے، گردن میں لپک گئے، لٹک گئے، چمٹ گئے بچے بالامہات اپنی ماؤں کے، یعنی اپنی ماؤں سے چمٹ گئے بالکل ہی. واعتنق الناس بالجدران، اور لوگ چمٹ گئے دیواروں سے. جدران جدار کی جمع ہے، جدار دیوار کو کہتے ہیں، جدران اس کی جمع ہے. تو لوگ چمٹ گئے، دیواروں کے ساتھ چپک گئے. ودخل الناس الحجرات، اور لوگ داخل ہو گئے گھروں میں، حجرات کمروں میں، حجروں میں اپنے. الاطفال یبکون، بچے رونے لگے، رو رہے تھے. کانا اس سے پہلے سب جگہ چھپا ہوا اس لیے اب جو بچے یبکون رو رہے. والنساء یحصحن، عورتیں چیخ رہی تھی، یصحن صاح یصیح یصحن. والرجال یدعون، اور مرد دعائیں کر رہے تھے. ویستغیثون، اور اللہ سے استغاثہ کا مطلب مدد مانگ رہے تھے. وکأن قائلا یقول، گویا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے اب کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. وکان ذلک 7 لیال، اور یہ 7 راتوں تک تھا. وثمانیۃ ایام، اور 8 دن تک ایسے ہی چلتا رہا. ومات القوم، قوم پوری کی پوری مر گئی. فکانو کاشجار النخیل، اور وہ ہو گئے درخت کھجور کے درختوں کی طرح ہو گئے کہ جو گرے پڑے ہوتے زمین پہ. سقطت علی الارض، وہ بھی لمبے چوڑے لوگ تھے اس لیے گرے تو ایسے لمبے لمبے پتہ چل رہے تھے. گر گئے علی الارض، زمین پر، جو کھجور کے درخت زمین پہ گرے پڑے ہوں تو ویسے ہی وہ بھی ہو گئے تھے. وکان منظرا غریبا جدا، یہ منظر غریب تھا، بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھا. الناس اموات، لوگ مردہ تھے. یاکلہم الطیر، کھا رہے تھے ان کو پرندے. والبیوت، اور گھر جتنے لوگوں کے تھے خراب، خراب کے معنی ہوتے جہاں پہ کوئی نہ رہتا ہو، خالی ویران تھے گھر. یسکنہا رہتے تھے اس میں کون، یسکنہا البوم، اور اس میں رہ رہے تھے الو. خالی جگہ ہوتی اتنی خالی ہو جائے تو اس میں الو آ جاتے. ونجا ہود، نجات پا گئے ہود علیہ السلام. والمؤمنون، اور ایمان والے بھی، بِإِيمَانِهِمْ اپنے ایمان کی بدولت اللہ نے ان کو بچا لیا. وَهَلَكَتْ عَادٌ، اور عاد کی قوم پوری کی پوری ہلاک ہوئی. بِكُفْرِهَا، اپنے کفر کی وجہ سے. وَعِنَادِهَا، اور اپنی دشمنی کی وجہ سے. الا جان لو ان عادا کفروا ربهم، بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا. یہ قرآن آیت ہے. الا بعدا لعاد قوم ہود، جان لو کہ دوری ہے، بدنصیبی ہے عاد کے لیے، برائی ہے عاد کے لیے جو کہ قوم ہے ہود علیہ السلام کی. مضاف مضاف الیہ، اس کو یاد چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی من یمنعک منی، کون روکے گا تم کو مجھ سے. منع یمنع، کون روکے گا، یہ مضارع ہے اور مرفوع ہے. یمنع کا تم کو، فعل کے بعد اگر ضمیر آتی ہے تو یہ اس کا مفعول بنتا ہے. کون روکے گا تم کو منی، مجھ سے، یعنی کون بچائے گا تم کو مجھ سے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. خرج نکلے، اور ماضی کا صیغہ اس لیے. اور کون نکلا، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پتا چلا، اس لیے کہ وہ مرفوع ہے، رسول پر ضمہ آپ پڑھ رہے پیش، اس سے پتا چلا کہ یہ فاعل ہے. فعل کے بعد جب بھی کوئی فاعل آتا ہے تو عموماً وہ اس کا کوئی مرفوع چیز آتی ہے تو کوئی مرفوع اسم آتا ہے تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فی غزوۃ، ایک غزوے میں. هل تعرفون ما هي الغزوہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غزوہ کیا ہوتا ہے. لعلکم تعلمون، شاید تم جانتے ہو. ان المسلمین، کے مسلمان، کانوا یخرجون،
کہ وہ نکلا کرتے تھے للجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وکانوا یقاتلون المشرکین والکفار، اور وہ لڑا کرتے تھے مشرکین اور کفار سے، لوجہ اللہ تعالی، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ولعلکم تعلمون، تم جانتے ہو، شاید تم جانتے ہو، فضیلت الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کی فضیلت کیا ہے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج احیانا مع المسلمین، کبھی کبھی وہ بھی نکلتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ احیانا، اور کبھی کبھی یمکث فی المدینہ، رہتے تھے، ٹھہرے رہتے تھے مدینہ میں، لشغل، کسی کام کی وجہ سے، او مصلحۃ، او کسی خاص مصلحت کی وجہ سے، ویبعث، اور بھیجا کرتے تھے، جندا من المسلمین، کوئی لشکر مسلمانوں کا، کوئی جماعت، کوئی فوج وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے، تو اس کو سریہ کہتے ہیں، جس میں آپ خود جاتے تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں. فالغزوة ما خرج فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو غزوہ وہ ہے جس میں نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی جند من المسلمین، مسلمانوں کی لشکر میں، مسلمانوں کی جماعت میں، للجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. نعم، جی ہاں، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب وہ جو بات اوپر کہی تھی اس کو دوبارہ یہ بیچ میں جملہ مترجہ ایکسپلین کر دیا کہ کیا مطلب ہے ان سب چیزوں کا. پھر کہتے ہیں ہاں، تو اسٹوری وہیں سے شروع کر رہے کہ نکلے رسول اللہ، تو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں، ورجع عنہا، اور لوٹے اس سے، فی ظہیرۃ، ظہر کے وقت، وکانت ایام الصیف، تو یہ گرمی کے دن تھے، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، ان یستریحا، کہ وہ راحت حاصل کرے، یعنی تھوڑا ریسٹ کر لے، ان کی وجہ سے یستریحا مضارع منصوب ہو گیا. ولیس فی البریۃ، اور اس وقت زمین میں، اس جگہ پر، مکہ کوئی وہاں پر نہیں تھا، کیا نہیں تھا، راستے میں جہاں آپ تھے اس جگہ پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، مکان ایسا نہیں تھا، یستریح فیہ الانسان، کہ جس پہ کوئی انسان راحت حاصل کر سکے، الا الشجر، سوائے درختوں کے، تو درخت تھے اس کے نیچے سایہ لے سکتے تھے بس، اور کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی چھپر والی جگہ نہیں تھی. ولیس فی البریۃ، اور اس جگہ پر، کوئی زمین پر، فی بلاد العرب، عرب کے شہروں میں، وہاں پہ بہت زیادہ شجر کثیر، بہت سے درخت بھی نہیں ہوتے تھے. ولیس فیہا الا السمر، اور وہاں پہ نہیں ہوتے تھے مگر ببول کے درخت، یہ سمر ببول کے درخت. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سمرۃ وعلق بها سیفہ، تو اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے، اور لٹکا دیا، علق بها، اس سے، یعنی درخت پہ، سیفہ، اپنی سیف کو، مضاف مضاف الیہ ہے، اسم کے بعد اگر ضمیر آتی ہے تو مضاف مضاف الیہ بنتا ہے، سیفہ، اپنی تلوار. وتفرق الناس وناموا، تفرق یعنی متفرق ہو گئے لوگ، بکھر گئے، پھیل گئے ادھر ادھر اپنے اپنے درختوں میں، جہاں جہاں جگہ ملی لیٹنے کے لیے. الناسو، یہ اس کا فاعل ہے، دیکھیے الناسو کے لیے فاعل شروع میں کیا لائے، فعل واحد لائے. کیوں؟ کیونکہ آگے بھلے جمع ہو یا تثنیہ ہو یا واحد ہو تو آپ فعل واحد ہی لاتے شروع میں جملہ فعلیہ میں، لیکن اس کے بعد جب دوسرا فعل اس کے بعد دوبارہ لانا ہو کوئی اور موضوع پر، کوئی اور بات، تو اب وہ جو ہے وہ اس کی مطابق لاتے، اگر جمع ہو تو جمع لاتے، تثنیہ تو تثنیہ، واحد ہو تو واحد. تو اسی لیے کہا وتفرق الناس، یہ تو واحد کا صیغہ لائے تھے، وناموا، یہ جمع کا صیغہ لیا، اور وہ سب سو گئے. ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت السمرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے ببول کے درخت کے نیچے. فجاءت رجل من المشرکین، تو آیا ایک آدمی، جاء آیا، رجل فاعل ہے اس لیے کہ پیش آ رہا ہے اس پر، رجل ایک آدمی آیا، ایک مرد آیا مشرکوں میں سے، وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مضاف مضاف الیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، معلق بالسمورۃ، لٹکی ہوئی تھی ببول سے، وہو فی غمدہ، اور وہ اس اپنے میان میں تھی، اپنے اس چمڑے میں تھی، وہ جس میں رکھی جاتی ہے. فاخذ المشرک السیف، تو لے لی مشرک نے، اس مشرک آدمی نے تلوار، وسلہ من غمدہ، اور کھینچ لیا اس کو، نکال لیا اس کو غمد سے، اس کے میان سے، اس کے نیام سے، دونوں طرح سے یہ. واستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیدار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. فقال المشرک، تو مشرک نے کہا، والسیف مسلول فی یدہ، اور تلوار اس کے ہاتھ میں بے نیام تھی، یعنی نکلی ہوئی تھی، اور وہ گویا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، تخافنی، تم مجھ سے ڈرتے ہو، تمہیں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں.
قال المشرک، مشرک نے کہا من یمنعک منی، تو تم کو کون مجھ سے بچائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، اللہ بچائے گا۔ بس آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا ایسا اثر ہوا کہ فسقط السیف من ید المشرک، کہ گر گئی تلوار مشرک کے ہاتھ سے، اتنا روب اس سے پڑا اس پر۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی وہ تلوار، فوراً جھپٹ کے اٹھا لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمشرک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے کہا من یمنعک منی، تم کو کون مجھ سے بچائے گا؟ فقال المشرک، مشرک نے کہا کن خیر آخر، آپ اچھے ہو جائیے پکڑنے والوں میں سے، جب آپ نے مجھے پکڑ لیا میں تو آپ کی پکڑائی میں آ گیا، اب تو میں وہ ہو گیا، لیکن ان میں سے آپ اچھے بن جائیے، سب سے اچھے ہو جائیے، یعنی آپ بہترین پکڑنے والے بن جائیے، یعنی مجھے آزاد کر دیجیے۔ تو اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ قال المشرک لا، نہیں، ولکنی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے ایمان دل میں نہیں آ رہا ہے ابھی، ولکنی، لیکن میں اعاہدک، میں آپ سے عہد کرتا ہوں، الا اللہ اقاتلک، کہ میں اس پر عہد کرتا ہوں کہ لا ان، دیکھیں ان کی وجہ سے اقاتل منصوب آ گیا، کہ میں نہیں لڑوں گا آپ سے، ولا اکون، اور دیکھیے ولا، یہ بھی ولا ان اکون، ولا ولی ان اکون، ولا ان اکون، یہ جو ان ہے نا، الا ان لا اکون، کہ میں نہیں ہوں گا مع قوم، ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونک، جو آپ سے لڑ رہے ہوں گے، یعنی دونوں، نہ ان سے لڑوں گا آپ سے اور نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے لڑ رہے ہوں گے۔ فخلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا۔ فأتى المشرک اصحابہ، پھر آیا وہ مشرک اصحابہ اپنے دوستوں میں، فقال، اور اس نے کہا جئتکم، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، میں آیا ہوں تمہارے پاس، من عند خیر الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین آدمی کے پاس سے، یعنی میں جس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں اتنا اعلیٰ درجے کا انسان میں نے نہیں دیکھا، بہت مروب ہوا۔ ملتقط من الصحیحین، یہ لی گئی ہے، نکالی گئی یہ سٹوری صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم سے، وہ صحیح ابی بکر الاسماعیلی، سو ابو بکر الاسماعیلی جو ہے ان کی بھی صحیح کتاب ہے، تو ان کی صحیح سے بھی لی گئی ہے۔ اس کو یہاں انشاءاللہ چھوڑتے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔